الحمد لله رب العالمین۔ اما بعد، سامعین محترم، گزشتہ درس میں چونکہ موقع کے مناسبت سے مسائل بیان ہوئے، رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان کے روزوں کے حوالے سے اہم مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اس سے قبل شعبان المعظم سے کچھ دن پہلے جو ہمارے درس کا موضوع چل رہا تھا وہ اذان اور اقامت کے حوالے سے فقہی مسائل بیان ہو رہے تھے، لیکن چونکہ شعبان المعظم جب آیا تو شعبان المعظم کے فضائل بیان کرنا میں نے مناسب سمجھا کہ اس سے موقع کی مناسبت سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ پھر اسی طرح جب شعبان المعظم کا مہینہ گزرا، اس کے بعد رمضان، اور رمضان میں پھر رمضان کے روزوں کے حوالے سے، اسی طرح اعتکاف کے حوالے سے اہم مسائل بیان ہوئے۔ اب شوال میں ہم اپنے سابقہ موضوع کے مطابق جو اذان اور اقامت سے متعلقہ چل رہا تھا اسی کو شروع کرتے ہیں۔ سائل نے سوال یہ کیا کہ اذان کے آخر میں محمد الرسول اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ یاد رکھیں، اذان کے آخر میں محمد الرسول اللہ پڑھنا یہ خلاف سنت ہے۔ اذان چونکہ لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے، اس لیے اذان کے بعد کوئی اضافی کلمات نہ کہے جائیں۔ جو حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے اسی کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے۔ بالخصوص چونکہ احادیث مبارکہ میں اذان کے بعد کی دعا کا ذکر آتا ہے تو ہم نے وہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی ایسا نیک کام، اچھا کام کریں گے جو کہ جس کی تعلیم جو ہے حضور علیہ السلام نے نہیں فرمائی اور آپ علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح ایک سائل نے سوال یہ کیا ہے کہ فجر کی اذان کے بعد لوگوں کو نماز کے لیے بلانا کیسا ہے؟ یاد رکھیں، فجر کی اذان کے بعد لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے بارے میں چونکہ یہ مسئلہ بڑا ہی قابل توجہ ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کی اذان کے بعد لوگوں کو جگانا یہ بدعت ہے۔ دیکھیں، سوتے آدمی کو جگانا نماز کے لیے یہ تو بدعت نہیں، کیونکہ اذان جو ہے یہ نماز کے لیے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے ہی ہوتی ہے کہ اذان ایک اعلان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جائیں اور نماز کی تیاری کریں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کا یہی مطلب ہے کہ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ اور اس کے بارے میں متاخرین علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ اذان کے بعد لوگوں کو نماز کے لیے بلانا جو ہے یہ مستحسن ہے، یعنی اچھا کام ہے۔ تو اس لیے صبح کی اذان کے بعد کوئی
دوسرے آدمی کو نماز کے لیے بلاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، یاد رکھیں اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ منقول نہیں ہے، صرف زبان سے دعائے معصور پڑھ کر اور اسی طرح دعائے معصورہ سے پہلے درود شریف پڑھیں، پھر دعائے وسیلہ پڑھیں، پھر چوتھا کلمہ پڑھیں اور پھر جو ہے یہ دعا پڑھیں، رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبالاسلام دینا۔ تو بہرحال احادیث مبارکہ میں جن جن نیک کاموں کی ترغیب دی گئی ہے ان کو اس طریقے کے مطابق ادا کرنا اور اس طریقے کے مطابق اعمال کرنا یہ ہمارے لیے بہتری ہے۔